نہیں۔ اب آپ کو خانہ کعبہ کے پاس حاضری اور طواف و سعی جیسی عظیم نعمت حاصل ہونے والی ہے، لہذا ضروری ہے کہ طبیعت میں اطمینان اور نشاط والی کیفیت ہو تاکہ ذوق و شوق سے یہ افعال سر انجام دیے جا سکیں۔ چنانچہ اگر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بہت تھکن محسوس کر رہے ہیں یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اطمینان سے اپنی رہائش گاہ پر آرام کر لیجئے، اور تھکن دور ہو جائے تو پھر مسجد الحرام میں تشریف لے جائیے۔ مسجد الحرام میں یا کسی مسجد میں جب بھی داخل ہونے لگیں تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کیجئے، اس طرح جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیے اور راستے سے ہٹ کر ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیے۔ یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ خوب خشوع و خضوع سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب اور تمام مسلمانان عالم کے لیے اور دینی و دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے خوب طویل دعا مانگ لیجئے۔ دعا سے فارغ ہو کر طواف شروع کرنے سے پہلے ایک اور کام کر لیں تو آئندہ تکلیف سے بچ جائیں گے۔ بے انتہا ہجوم کی وجہ سے حرم میں ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا ابھی سے کوئی جگہ ملاقات کے لیے متعین کر لیجئے۔ مسجد الحرام میں کوئی نمایاں سے علامت مقرر کر کے ساتھیوں کو بتلا دیجئے کہ طواف کے بعد اس مقررہ نشانی کے پاس تمام ساتھی اکٹھے ہوں گے۔ خصوصاً آپ کے ہمراہ اگر خواتین ہیں تو ایسی کوئی جگہ متعین کرنا ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات ایک دوسرے سے بچھڑنے کی صورت میں ناقابل بیان تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب طواف کی تیاری کر لیجئے، وضو نہ ہو تو وضو کر لیجئے، وضو کے بغیر طواف صحیح نہ ہوگا۔ پھر احرام کی چادر کو اس طرح لپیٹ لیجئے کہ دایاں کندھا کھلا رہے، جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اسے اضطباع کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ شروع سے ہی اس طرح چادر اوڑے رکھتے ہیں اور نمازیں بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس طریقے سے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ یاد رکھیے، اضطباع یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا صرف طواف کے 7 چکروں کے دوران کیا جائے گا، اور ہر طواف میں بھی نہیں بلکہ صرف اس طواف میں جس میں احرام باندھا ہو اور اس طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہو۔ سعی کا ذکر آگے آ جائے گا۔ آئیے اب طواف کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس تصویر میں خانہ کعبہ کا قریبی منظر دکھلایا گیا ہے، جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے۔ دروازے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے کونے پر حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود سے ہی طواف کی ابتدا کی جاتی ہے اور اسی پر طواف کا اختتام ہوتا ہے۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ طواف کی نیت کر کے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، اور جس طرح نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اسی طرح طواف کی ابتدا میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں۔ اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے اور پھر دروازے کی جانب چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور ہر چکر کے اختتام پر حجر اسود کا اسی طرح بوسہ لیا جاتا ہے۔ جب 7واں چکر پورا ہو جائے اور حجر اسود کا بوسہ لے لے تو یہ ایک طواف مکمل ہوا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ خانہ کعبہ کی ایک اور تصویر جس میں حجر اسود دکھائی دے رہا ہے۔ سرخ لکیر کے ذریعے حجر اسود کی سیدھ کی وضاحت کی گئی ہے، جبکہ نیلی لکیر کے ذریعے طواف کرنے والے کا رخ بتلایا گیا ہے۔ بے انتہا ہجوم کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنا چونکہ نہایت مشکل کام ہے، نیز اس سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ دور سے ہی حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی جانب کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر
پھر ہاتھوں کو چوم لیا جائے۔ پھر ہر چکر کے اختتام پر بھی اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو چوما جائے۔ خلاصہ تفصیل یہ ہوا کہ طواف کے شروع میں 2 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا۔ پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا، اور پھر دونوں ہاتھ سینے کے لگ بھگ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا، اور پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے گا، جبکہ ہر چکر کے اختتام پر ایک ہی مرتبہ دونوں ہاتھوں کو سینے کے لگ بھگ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا، اور پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے گا۔ آج سے کئی سال پیشتر لوگوں کی سہولت کے لیے سعودی حکومت نے حجر اسود کے سامنے اس کی سیدھ میں زمین پر سنگ مرمر کی سیاہ پٹی بنائی تھی۔ اس پٹی سے ہی طواف کی ابتدا کی جاتی اور اسی پر طواف کا اختتام ہوتا تھا، جیسا کہ اس تصویر میں سنگ مرمر کی اس پٹی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ تیر کا دوسرا نشان طواف کا رخ بتلا رہا ہے کہ طواف کرنے والا دروازے کی جانب اس رخ پر چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے، یعنی دوران طواف بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف رہتا ہے۔ آج کل بعض مصلحتوں کی بنا پر سعودی حکومت نے حجر اسود کی سیدھ میں موجود سنگ مرمر کی اس سیاہ پٹی کو ختم کر دیا ہے۔ البتہ حجر اسود کی سیدھ بتلانے کے لیے سامنے کے برآمدے پر سبز رنگ کی ایک لائٹ نصب ہے، جسے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ برآمدے پر نصب سبز لائٹ کی ایک اور تصویر۔ حجر اسود کی سیدھ میں ہونے کے لیے اس سبز لائٹ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ حجر اسود کی سیدھ میں آپ اس وقت ہوں گے جب آپ حجر اسود اور اس سبز لائٹ کے درمیان میں پہنچیں، اس طور پر کہ حجر اسود کی جانب رخ کرنے سے سبز لائٹ کی طرف آپ کی پشت ہو جائے۔ اس تصویر میں سبز لائٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نیلے رنگ کی لکیر کے ذریعے حجر اسود کی سیدھ کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ حجر اسود کے استلام یا اشارہ کے علاوہ دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف نہ سینہ کرنا جائز ہے اور نہ پشت، بلکہ پورے طواف کے دوران بایاں کندھا بیت اللہ کی جانب رہنا چاہیے۔ حج تمتع کرنے والے حضرات طواف شروع کرنے پر تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں گے۔ اس طواف میں اور اس کے بعد حج کا احرام باندھنے تک حج تمتع کرنے والے تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ حج و عمرہ کرنے والے حضرات نے چونکہ اس طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہے، لہذا وہ اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کریں گے۔ رمل اسے کہتے ہیں کہ خوب اکڑتے ہوئے اور دونوں کندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر دوڑ کے انداز میں تیزی سے چلا جائے، جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اتر کر فخر سے اکڑتے ہوئے اور کندھے ہلاتے ہوئے پورے اکھاڑے کا چکر لگاتا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کے بعد باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلیے۔ جس طواف کے بعد سعی ہو اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے۔ اگر پہلے 3 چکروں میں آپ رمل کرنا بھول جائیں تو بعد کے 4 چکروں میں رمل نہ کیجیے، کیونکہ جس طرح پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے، اسی طرح آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا مسنون ہے۔ جس طرح استباع یعنی دایاں کندھا کھلا رکھنے کا حکم صرف مردوں کے لیے تھا، اسی طرح رمل کرنے کا حکم بھی صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں طواف کے تمام چکروں میں عام رفتار سے چلیں۔ یاد رکھیے طواف میں کانوں تک ہاتھ صرف شروع میں اٹھائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہر چکر کے اختتام پر جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ درست نہیں۔ ہر چکر کے اختتام پر صرف سینے کے لگ بھگ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر انہیں چوم لیا جائے۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ دوران طواف
ذکر و اذکار اور استغفار کرتے رہیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے اور اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگتے رہیے۔ اگر طواف کے دوران بالکل خاموش رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ معلمین جو اجتماعی طور پر دعا پڑھواتے ہیں اور حاجی حضرات ان کے پیچھے غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں یا دعاؤں کے کتابچے ہاتھ میں لیے جیسے تیسے پڑھتے رہتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کونے پر نصب حجر اسود کا ایک قریبی منظر۔ حجر اسود کے گرد چاندی کا بہت بڑا چمکدار حلقہ لگا ہوا ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے لی گئی ایک تصویر۔ اس تصویر میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ چاندی کے حلقے کے وسط میں حجر اسود 8 چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں لگا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کا ایک منظر۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی ایک اور تصویر۔ اس تصویر میں خانہ کعبہ کا اندرونی منظر دکھلایا گیا ہے۔ تصویر میں بیت اللہ کے اندر بنے ہوئے 3 ستون دکھائی دے رہے ہیں اور عقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے، دروازے کے قریب ہی کونے پر حجر اسود کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم ان مقامات میں سے ہے جہاں مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ نیز اس تصویر میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی۔ مقام ابراہیم کا قریبی منظر۔ عقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مقام ابراہیم کا ایک اور منظر۔ اس سنہری جالی کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرمائی تھیں۔ پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں جنہیں اس جالی میں سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ مقام ابراہیم پر نصب سنہری جالی کا اندرونی منظر۔ چاندی کے چوکٹھے میں موجود پتھر پر قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ چاندی کے چوکٹھے میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات والے پتھر کی ایک پرانی تصویر۔ ایک اور تصویر جس میں چاندی کے چوکٹھے میں بند پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ ارد گرد چاندی ہے اور درمیان میں گہرائی میں سرخی مائل پتھر دکھائی دے رہا ہے جس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی بھی نظر آ رہی ہے۔ تصویر میں بیت اللہ کے ساتھ ہی نصف دائرے کی شکل کی ایک دیوار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کا یہ حصہ حطیم کہلاتا ہے۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ایک مرتبہ سیلاب سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی اور اس تعمیر میں صرف حلال مال خرچ کرنے کی شرط لگائی، مگر حلال مال کو جب جمع کیا گیا تو اس سے ساری عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ کچھ حصہ پر تو عمارت بنا دی گئی جبکہ باقی حصہ پر چھوٹی سی دیوار بنا کر اسے اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ یہی حصہ حطیم کہلاتا ہے۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں حطیم کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر میں دوسری جانب تا مقام ابراہیم کے پاس انہیں ادا کرنا افضل ہے۔ ہجوم کے باوجود بعض لوگ ہر حال میں اسی جگہ دوگانہ طواف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ میں دوسری جانب سے حطیم کا منظر دکھلایا گیا ہے۔ جب طواف کے ساتھ چکر مکمل کر لیں تو اصطباع ختم کر دیجئے اور دونوں کندھے چادر سے ڈھانپ لیجئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ دوگانہ طواف مسجد الحرام میں جہاں بھی ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔
البتہ مقام ابراہیم کے پاس انہیں ادا کرنا افضل ہے۔ ہجوم کے باوجود بعض